بریگیڈیئر امتیاز باللہ کی عبرتناک ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے جناب عمران شفقت کے ویلاگ کے ذریعے معلوم ہوا۔ جناب جاوید چودھری کی تحریر نے مزید معلومات فراہم کی۔ اس سے یاد آ گیا کہ انہی بریگیڈیئر صاحب کے اثاثے جس زمانے میں افشا ہوئے تھے تو اخبارات کے صفوں کے صفحے ان اثاثوں کی تفصیلات سے بھر گئے تھے۔ انسانوں کی اکثریت کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ دولت کی ایک حد ہوتی ہے، جب یہ حد پار ہو جائے تو دولت شیرینی سے زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے بیٹے اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ خدا کی سنت کے مطابق ہے اور منطق کے مطابق بھی۔ وہ کہانی ہم سب نے سنی ہوئی ہے جس میں ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے پر چڑھ کر جتنا بڑا دائرہ لگا سکتے ہو لگاؤ، دائرے کے اندر جتنی زمین آئے گی وہ تمہاری ہوگی۔ اس نے بہت بڑا دائرہ لگایا، کئی کوس کئی میل، واپس پہنچا تو تھکاوٹ اتنی تھی کہ مر گیا۔ انسانوں کی اکثریت زندگی بھر دائرے کو بڑا کرنے میں لگی رہتی ہے، حرام دیکھتی ہے نہ حلال۔ ایک اور صحابی تھے اسی قبیلے کے فرد، وہ دولت امریکہ بھیجتے رہے، پاکستان سے فارغ ہو کر وہاں پہنچے کہ جمع کی گئی دولت سے لطف اندوز ہوں تو صاحبزادے نے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ وہی صاحب تھے جنہیں ضیاء الحق نے ایک مغربی ملک میں سفیر تعینات کیا تو اس مغربی ملک نے پہلے کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر ہاتھ جوڑ کر سفارت قبول کرنے سے معذرت کر لی، پھر شرق اوسط کے ایک ملک نے بھی معذرت کر لی۔ ان کی بیگم صاحبہ کی ادبی تصنیف کی تقریب رونمائی بھی ایک عظیم الشان واقعہ تھا۔ اصل سوال اور ہے، افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ اس اصل سوال پر غور کرتے ہیں۔ اس کماش کے آدمی کو جسے اس کے اپنے ادارے نے سزا کے طور پر نکال دیا تھا، سب سے بڑے صوبے کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگا دیا گیا۔ یہ تعیناتی کس کے حکم پر ہوئی؟ بعد میں اسی شخص کو ڈائریکٹر جنرل آئی بھی لگا دیا گیا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آج جس ویڈیو میں بریگیڈیئر امتیاز کو اس کا بیٹا گھر سے نکال رہا ہے اور پولیس کو کہہ رہا ہے کہ اسے یعنی اس کے باپ کو گرفتار کرے، اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کیے کا پھل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ جس حکمران نے امتیاز باللہ کو اس کے جرائم جانتے ہوئے بھی اعلیٰ پوسٹوں پر فائز کیا، وہ بھی مکافات عمل کی چکی میں پیسا جائے گا۔ کیے کا پھل وہ بھی کھائے گا اور ضرور کھائے گا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ جرائم بھی ایسے جو قومی نوعیت کے ہیں۔ ایک مجرم کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پھر ڈی جی آئی بھی لگا دینا بھیانک قومی جرم نہیں تو کیا ہے؟ پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے اور پھر عرض ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بہت سے جرائم کی سزا دنیا میں اس لیے ملتی ہے کہ عقل مند لوگ اس سے سبق سیکھیں اور ان جرائم سے اجتناب کریں۔ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کی چاپلوس نیچر دیکھ کر اپنے تئیں بہت چلاکی سے کام لیا اور میرٹ کو پامال کر کے اسے آرمی چیف لگایا کہ جھک کر ملتا ہے، فرما بردار رہے گا، اور یہ کہ مولوی آدمی ہے، نمازیں پڑھتا رہے گا اور حکومت سے تعارض نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے نیچے سے اٹھایا اور اوپر لے آئے۔ کون جانتا تھا کہ جب بھٹو فائل پر جنرل ضیاء الحق کی پروموشن اور تعیناتی کی منظوری دے رہے تھے، اس وقت اصل میں وہ اپنی پھانسی کے پروانے پر دستخط کر رہے تھے۔ پاکستان کی خود غرض ظالم بیوروکریسی نے وزرائے اعظم کو ایک خاص سبق پڑھایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے ثواب دید ہے جسے بھی چاہیں چیف بنا دیں، مگر یہ ایک دھوکہ ہے۔ ثواب دیدی اختیار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ثواب دیدی اختیار انصاف کے اصولوں کے مطابق استعمال ہوگا، اور اگر کسی کو سینیارٹی کے باوجود نظر انداز کیا جائے گا تو اس کی وجوہ فائل پر ریکارڈ کرنا ہوگی۔ ثواب دیدی اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھوڑے کے کھونٹے پر گدھے کو باندھ دیں اور گدھے کا پالان گھوڑے کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ فرنگی زبان میں کہتے ہیں کہ ثواب دیدی اختیار انصاف کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اصل سوال کی طرف واپس جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کی ذمہ داری ذوالفقار علی بھٹو پر بھی عائد ہوگی۔ اس کا جواب تو اسی دن ملے گا جس دن میزان رکھی جائے گی۔ بہر طور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو بویا وہ ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر افغانوں کی مدد اور بات ہے، اور اپنے ملک کو غیر ملکی جنگجوؤں سے بھر دینا، بارڈر، ویزا، پاسپورٹ سب کچھ ختم کر دینا اور پورے ملک کو غیر ملکیوں کی چراگاہ بنا دینا ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اس وطن کش کام میں جنرل صاحب کے ساتھ وہ عسکری اور مذہبی طالع آزما بھی شامل تھے جن کے اپنے بیٹے کاروبار میں آسمان کو چھو رہے تھے اور وہ دوسروں کے بیٹوں کو مذہب کے نام پر جنگ کا ایندھن بنا رہے تھے۔ پھر ایکشن ریپلے ہوا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور اس طرح دہرایا کہ خود تاریخ کو شرم آ گئی۔ بھٹو کے انجام سے کسی نے عبرت پکڑی، نہ ضیاء الحق کے انجام سے۔ بڑے میاں صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو نیچے سے اٹھایا اور ٹاپ پر لے آئے، میرٹ کو پس پش ڈال دیا۔ مشورہ جس کا بھی تھا، ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی اور وزیر اعظم ہی نے اپنے اس فعل کے نتائج بھگتے۔ جنرل ضیاء الحق اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر شے میں مذہب کو داخل کرتے رہے، پرویز مشرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کو ہر شے سے خارج کرتے رہے۔ دوست نوازی میں اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے
اور بے شمار بددعائیں سمیٹے دنیا سے چلے گئے۔ پھر وہی سوال جو سب سوالوں کی جڑ ہے۔ قاتل، ڈاکو اور دوسرے مجرم اپنے اعمال کی سزا پاتے ہیں، کچھ دنیا میں بھی اور تمام کے تمام آخرت میں، مگر جو حکمران ان قاتلوں اور ڈاکوؤں کو اعلیٰ مناصب پر بٹھاتے ہیں انہیں ان قاتلوں اور ڈاکوؤں کا جرائم کے حوالے سے شریک جرم کیوں نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور ہمارے سامنے ہوگا کہ بقول فیض صاحب دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ بریگیڈیئر امتیاز کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاستدانوں سے متعلق کارروائیوں کے دوران صرف 2 سیاستدانوں، سابق وزیر اعلیٰ سرحد محمد افضل خان اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی فخر امام کے علاوہ تقریباً ہر ایک کو خریدنے میں مبینہ طور پر کامیاب رہے ہیں۔ تو اس طرح سر عام رشوت دینے کے احترام میں بریگیڈیئر امتیاز کیا کسی نے عدالتی کارروائی کی ہے؟ بریگیڈیئر امتیاز المعروف بریگیڈیئر بلا کو تقریباً پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے، لیکن پاکستان کے صحافیوں کا وہ گروہ جو جنرل ضیاء الحق کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا تھا، وہ بریگیڈیئر بلا کی بہادری اور شجاعت کے گیت گاتے ہوئے نہ تھکتا تھا۔ بریگیڈیئر امتیاز پہلی بار پاکستان ایک میگزین حرمت کے سر ورق پر فلمی کردار 007 کے روپ میں نظر آئے۔ بریگیڈیئر بلا ہاتھ میں گن لیے، دیوار کا سہارا لیے، اپنے شکار کا نشانہ لینے کی پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ اسی جریدے میں ان کے کسی کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کے گن گائے گئے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب ان کو ISI سے نکال دیا گیا تو وہ پنجاب حکومت کے مشیر کے طور پر سامنے آئے اور امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر حسین حقانی کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ جب مسلم لیگ نواز نے پنجاب اور وفاقی حکومت کے درمیان جاری جنگ میں فتح حاصل کی تو بریگیڈیئر بلا انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تعینات ہوئے۔ اسی دوران ان پر یہ الزامات بھی لگے کہ انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل آصف نواز کو زہر دلوا کر ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں بریگیڈیئر امتیاز پہلی دفعہ حکومت کی گرفت میں آئے۔ بریگیڈیئر امتیاز سویلین حکومت کے ساتھ مل کر فوج کی حکم عدولی کے باعث نہ صرف فوج کی سرپرستی سے محروم ہو چکے تھے بلکہ نواز لیگ نے بھی ان سے جان چھڑانے میں اپنی عافیت جانی۔ بریگیڈیئر صاحب پر الزام لگا کہ وہ اپنی سروس کے دوران جہاں بھی تعینات ہوئے وہاں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پلاٹ حاصل کیے ہیں۔ احتساب عدالت میں داخل کیے جانے والی دستاویزات کے مطابق بریگیڈیئر امتیاز 41 پلاٹوں کے مالک ہیں، جن میں 11 اسلام آباد کے مہنگے علاقوں میں ہیں۔